تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی جانب سے 28 سالہ سیاست کے بعد پارٹی کے معاملات اپنی اہلیہ اور ہمشیرہ کے حوالے کیے جانے کا فیصلہ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ وہ بطور سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں اور ان کی جماعت خاتمے کی جانب گامزن ہے۔ اپنی تازہ سیاسی تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں بند عمران خان بطور وزیر اعظم مکمل طور پر ناکام ہو جانے کے بعد تیزی سے اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف مارچ 2022 میں پیش کی جانے والی عدم اعتماد کی تحریک نے ان کی سیاست میں ایک نئی جان ڈال دی۔ تاہم عمران خان کی مقبولیت کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اب تک ایک کامیاب احتجاجی تحریک چلانے میں ناکام رہی اور خان کو فائنل کال دینا پڑی، جو نہ صرف ان کے لیے ایک بڑا رسک ہے بلکہ ان کی جماعت کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے؟ مظہر عباس سوال کرتے ہیں کہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر کیا وجہ ہے کہ اس تحریک میں پی ٹی آئی تنہا کھڑی نظر آتی ہے؟ خود خان تنہائی کا شکار نظر آتے ہیں، جس کی بڑی وجہ ان کی حکمت عملی ہے۔ ایک طرف خود انہوں نے 6 جماعتی اتحاد بنایا مگر کسی جماعت کو فائنل کال دینے سے پہلے اعتماد بھی نہیں لیا۔ آخر محمود خان اچکزئی کہاں ہیں؟ اختر مینگل استعفیٰ دے کر لاپتہ ہو گئے اور اس سب پر پی ٹی آئی میں خاموشی۔ خان کی تنہائی کی ایک اور وجہ ان کے بہت سے بااعتماد ساتھیوں کا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جانا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب وہ ان پر بھی اعتماد نہیں کر رہے جن کو انہوں نے خود نامزد کیا اور بڑے عہدے دیے۔ اس لیے آج خود ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اور بہن عملی طور پر سیاست میں آ گئی ہیں اور پارٹی میں کوئی عہدہ نہ ہوتے ہوئے بھی فائنل کال کا اعلان علیمہ خان نے کیا، یعنی ان کی جماعت فارغ ہو چکی ہے اور پارٹی قیادت اب ان کے خاندان کے افراد کے پاس چلی گئی ہے۔ دوسری طرف حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی ساکھ ہے۔ یہ بہرحال 2014 نہیں ہے، حالانکہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، وزیر اعظم نواز شریف تھے، مگر عمران خان 126 دن ڈی چوک پر دھرنا دیے بیٹھے رہے اور بات ایک عدالتی کمیشن پر ختم ہوئی۔ کمیشن نے دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت دھرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی گئی؟ کیا اس لیے کہ کل فوج کی واضح حمایت پی ٹی آئی کو حاصل تھی اور آج معاملہ اس کے برعکس ہے، جس کی ایک بڑی وجہ بادی النظر میں 9 مئی کے واقعات ہیں؟ اس بات کو 17 ماہ گزر چکے ہیں اور مقدمات چلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، بلکہ آج بھی اس پر سیاست ہو رہی ہے۔ البتہ خود فوج کے اندر بہت سے افسران کے خلاف کارروائی ضرور ہوئی اور سنا ہے کہ سابق آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید کے خلاف بھی تادیبی کارروائی ہونے والی ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ ایسے میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے احتجاج کا رخ موجودہ حکومت سے زیادہ فوج کی طرف نظر آ رہا ہے، جو کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں۔ کسی بھی احتجاجی تحریک میں چند باتیں بہت اہم ہوتی ہیں: تنظیم، اتحاد، نظریہ، جذبہ، حکمت عملی، اپنے مخالف کی طاقت کا اندازہ لگانا، حامیوں اور کارکنوں کو بڑی تعداد میں باہر نکالنا، گرفتاریوں کی صورت میں قانونی ٹیم کا کردار، مذاکرات کی صورت میں لچک دکھانا اور مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کی صورت میں آئندہ کی نظر ثانی حکمت عملی۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ احتجاج کی کال ایک ایسے وقت دی گئی ہے جب ریاست اور حکومت کی واضح پالیسی احتجاج کو ہر طرح سے روکنا اور سختی کرنا بشمول گرفتاری اور اسلام آباد کو مکمل طور پر سیل کرنا ہے۔ اب اگر دھرنا سڑکوں یا ہائی وے پر دیا جاتا ہے تو اس سرد اور سموگ والے موسم میں رکنا آسان نہ ہوگا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ 2014 کے دھرنے کی طرح وہ سہولتیں میسر نہیں ہوں گی، البتہ حکومت یا قانون نافذ کرنے والوں کی طرف سے طاقت کا ضرورت سے زیادہ استعمال معاملات کو خراب کر سکتا ہے۔ اگر تحریک انصاف کوئی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہتی ہے تو آنے والے وقت میں اس کی مشکلات میں اضافے کا امکان ہے۔ ایسے میں عمران کی سیاسی تنہائی انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بہتر ہوتا اگر اس کال کا اعلان وہ اتحاد کرتا جو بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا۔ اگر اس احتجاج میں جے یو آئی اور جے آئی بی یا دونوں میں سے ایک بھی شامل ہوتی تو احتجاج کو سولو فلائٹ نہ کہا جاتا۔ تاہم عمران کو شاید اپنے ووٹرز اور حامیوں سے یہ توقع رہی ہے اور اب بھی خاصی حد تک ہے کہ 8 فروری کی طرح باہر نکلیں گے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ عمران خان نے احتجاج کی کال دینے کے باوجود فوج سے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن اس وقت عمران کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دروازہ کھولنے ہی کوئی نہیں آ رہا۔
پی ٹی آئی کے کئی مرکزی رہنماؤں کا خیال ہے کہ بہتر ہوتا کہ احتجاج کا اعلان مکمل تیاری کے بعد ہوتا، تاہم جو لوگ مارو یا مر جاؤ والی باتیں کر رہے ہیں انہیں خدشہ تھا کہ چونکہ پارٹی میں کئی مخبر موجود ہیں لہٰذا سارا پلان لیک ہونے کا خدشہ تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عمران نے اب سیاسی حکمت عملی میں اپنی اہلیہ بشریٰ بی بی اور بہن علیمہ خان پر سیاسی طور پر زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، جس پر انہیں تنقید کا بھی سامنا ہے کیونکہ وہ سیاست میں مرثیت کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ پارٹی قیادت اور احتجاج کی منصوبہ بندی علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کو سونپنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ ابھی دیکھنا ہے۔ اصل امتحان تب ہوگا جب خان جیل سے باہر آئیں گے، لیکن اگر انہیں لمبی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا بشریٰ بی بی یا علیمہ خان بیگم نصرت بھٹو یا بیگم کلثوم نواز جیسا بھرپور سیاسی کردار ادا کر پائیں گی؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔